156 نمبر علامت یہ ہے، بیوی کے غلام ہوں گے اور ماں کے نافرمان ہوں گے۔ بیوی کے غلام ہوں گے اور ماں کے نافرمان ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، ایک شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ بیوی کی اطاعت ہوگی، ماں کی نافرمانی ہوگی۔ آج معاشرے میں دیکھیں تو یہ بات بھی نظر آتی ہے، بیویوں کی فرما برداری، اطاعت گزاری تو اتنی ہے، وہ زبان سے کوئی فرمائش کر دیں فوراً ہی اسے پورا کر دیا جاتا ہے، جس چیز کی خواہش اور چاہت ہے اسے مکمل کیا جاتا ہے۔ بوڑھی ماں سسک رہی ہوگی، اسے دوائیوں کی ضرورت ہوگی، خرچے کی ضرورت ہوگی تو اسے پیسے گن گن کر دیں گے۔ اپنی بیوی بچوں پر تو انسان بے دڑک خرچ کرتا ہے۔ بیوی نے فرمائش کی، ہزاروں روپے کا لباس لایا، اولاد نے فرمائش کی، ہزاروں روپے کے کھلونے لا کے دے دی، ہزاروں روپے کے موبائل ہاتھ میں دے دیے۔ بوڑھا والد، بوڑھی ماں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، گلی کے کونے پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے وقت نہیں، کسی طبیب کے پاس لے جانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے لیے دوائیاں لانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اولاد پہ خرچ کرے گا بے دڑک، ماں باپ کو دے گا گن گن کے کہ پچھلے ہفتے تجھے 500 روپے دیے تھے، کہاں چلے گئے۔ اپنی ضرورتوں میں ہزاروں روپے انسان خرچ کرتا ہے، ہفتے میں ہزاروں روپے لگا دیے، مہینے میں ہزاروں روپے لگ گئے، ایک ایک دعوت میں ہزاروں لگ گئے، زیب و زینت پر، اپنی وضاقتہ پر، اپنی گاڑی، لباس، موبائل پہ ہزاروں لگ گئے، والدین کو دیتے وقت گن گن کے دے رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیویوں کی فرما برداری ہوگی، ماؤں کی نافرمانی ہوگی، اس لیے انسان ہر ایک کو اپنا درجہ دے۔ ماں کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے، میں کس کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اس نے پوچھا ثم من، پھر کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کی کرو۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، پھر کس کی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا، آپ نے فرمایا ثم ابو کا، اپنے والد کی خدمت کرو۔ تو 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا، چوتھی مرتبہ میں آپ نے والد کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں 3 گنا تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے۔ نمبر 1، ماں تکلیف اٹھاتی ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں عموماً 9 مہینے تک رہتا ہے، کم سے کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ عمومی طور پر جو بچے کی ولادت ہوتی ہے 8، 9، 10 مہینے کے بعد، تو 9 مہینے تک ماں نے اس بوجھ کو برداشت کیا۔ دوسری تکلیف، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے ثم السبیل یسرا، ہم انسان کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں، ورنہ اس تنگ و تاریک راستے سے 4-5 پاؤنڈ کے وزنی بچے کا دنیا میں آنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت معاملے کو سہل فرما دیتے ہیں۔ تیسری تکلیف کہ ماں 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے بول و براز کو صاف کرتی ہے، یہ 3 تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے۔ اس لیے قرآن نے 3 گنا حق بیان کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، خاص طور پہ اپنی ماں کے ساتھ کہ جس نے بوجھ در بوجھ کو اٹھایا۔ وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھوڑانا یہ 2 سالوں میں ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو گویا ایک علامت یہ تھی بیویوں کی فرما برداری ہوگی۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ انسان بیوی پر ہاتھ اٹھائے، اسے اذیت اور تکلیف دے، مقصد ہے ہر ایک کو اپنا درجہ دے، ماں کو اپنے مقام پہ رکھے، بیوی کو اپنے مقام پر۔ بیوی کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزارنا، اس کا بھی شریعت میں حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ تو گھر والی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے، لیکن ماں کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، وہ شیرہ کے نام سے پورے علاقے میں مشہور تھا، 6 فٹ اس کا قد تھا، نہایت ہی صحت مند،
اور نہایت مال اور دولت کے اعتبار سے نہایت وسعت والا تھا، لیکن اس شخص کی زندگی میں یہ بات تھی کہ یہ بڑا ہی جاہل قسم کا اور سخت دل قسم کا آدمی تھا، معمولی باتوں پہ جھگڑتا تھا، ان پڑھ تھا، تعلیم نہیں تھی، جہالت تھی، آئے دن اپنی والدہ کے ساتھ جھگڑا کرنا، ماں کو دھکے دینا، والدہ کو گالیاں دینا، یہ گویا اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس نے پہلی شادی کی، چند ایام گزرے، آپس میں ناچاکی ہوئی اور بیوی کو طلاق دے دی۔ دوسری شادی ہوئی، وہ بھی کامیاب نہ ہوئی، چند مہینے گزرے اور اس نے خلا لیا، وہ بھی چلی گئی۔ تیسری جہاں اس کی شادی ہوئی تو وہ ذہنی اعتبار سے وہ عورت معذور تھی، ذہن اس کا نہایت محدود تھا، آئے دن اس کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا رہتا، باولی قسم کی وہ عورت تھی۔ اس سے اس کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پہلا جو بیٹا تھا وہ بیٹا بھی عین جوانی میں پاگل ہو کے مر گیا، کئی دائیں بھاگتا کبھی بائیں بھاگتا، اسے چھوٹے بڑے کا پتہ نہیں تھا اور زندگی اس نے اسی میں گزاری، دماغی امراض میں مبتلا ہوا، اسی باولے پن میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا جو بیٹا تھا وہ بھی ذہنی مریض تھا، اسی بیماری میں اس کا بھی انتقال ہوا، اور خود اس کا حال یہ ہوا کہ پل پر اس کے اپنے بھانجے نے اسے گولیاں ماری اور اسے قتل کر دیا۔ قاتل کو گرفتار کیا گیا لیکن 6 مہینے بعد اس کی بھی ضمانت ہو گئی۔ تو والدین کا نافرمان تھا، ماں کا خاص طور پہ، تو دیکھیں زندگی میں سکون نہ ملا، اس لیے ماں کی نافرمانی کرنے والا والد کا نافرمان کبھی سکون نہیں پاتا، اسے خاص طور پہ ازدواجی زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ بیوی بد اخلاق مل جاتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی، بات بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، زندگی کا اطمینان اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آپ نے جو علامت بیان کی وہ ہے اطاع الرجل امرأتہ، بیوی کی فرما برداری ہوگی، وعق امہ، ماؤں کی نافرمانی ہوگی۔